वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। एक सूरह फातिहा पढ़ते पहले जो है वो मिस्टर असगर गुलाम हुसैन इब्राहिम के लिए और तमाम महरूमीन के लिए, अपने महरूमीन के लिए, मेरे महरूमीन, तमाम उलमा, तमाम शुहदा, सब के लिए पढ़कर एक सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد. الله درود بيت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں 15 رمضان کی ولادت باسعادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. ماہ رمضان کی خداوند متعال عبادت کو، اطاعت کو، روزوں کو، نوافل کو، دعاؤں کو، مناجات کو، سب کو خدا اپنی بارگاہ میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں قبول اور مقبول فرمائے. یقیناً جو ہے وہ ایام ماہ رمضان کے ہیں، رحمت، مغفرت اور برکت کے گزر رہے ہیں. تقریباً آدھا مہینہ جو ہے وہ گزر گیا ہے اور ہم نے پوری کوشش کی ہوگی کہ جتنی بھی انسان اپنی عبادتیں کر سکتا ہے اس نے کی ہوں گی، اور جتنی باقی ہیں وہ کرے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں ہم اس کو بہترین طریقے سے گزاریں اور خاص طور پہ شب قدر کی راتوں کو درک کر سکیں اور اس میں بہترین عبادت کو جو ہے وہ انجام دے سکیں. امام کی ولادت ہے اور گفتگو جو ہے وہ بہرحال بہت سارے مختلف زاویوں سے امام کی زندگی سے اور امام کی زندگی سے جو لیسن ہے اس پر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. میں حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام حسن کے فضائل کا آغاز کرتا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ لو کان الحلم رجلا لقان علیا. اگر تم حلم اور بردباری کو مجسم یعنی اس کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت علی علیہ السلام کو دیکھو. پھر لو کان الحسن الحیا. اگر حسن کو، نیکی کو جو ہے وہ تم اگر اس کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو لقانت فاطمہ، تو فاطمہ سلام اللہ علیہ دیکھو. لو کان الحیا صورہ. اگر تم حیا کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، مجسم دیکھنا چاہتے ہو، لقان الحسین علیہ السلام، یہ تو امام حسین کو دیکھو. لو کان الفضل شخصا. اگر تم عقل کو یعنی ریشنل کو، تدبر کو، اس کو اگر تم مجسم دیکھنا چاہتے ہو، لقان الحسن علیہ السلام، تو پھر امام حسن علیہ السلام کو دیکھو. امام حسن اپنے ظاہر سے، اپنے چیزوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ نزدیک تھے اور وہ کرامت جو ان کے وجود سے ظاہر تھی اس کا کرامت کو ہم آج تک جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت ہے. جب امام علی علیہ السلام نے کرم کی ڈیفینیشن پوچھی یا سوال کیا کہ بیٹا کرم ہے کیا، تو امام فرماتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت مانگنے سے پہلے اسے عطا کر دینا جو ہے وہ کرم کہلاتا ہے. تو یقیناً ہم بھی کوشش کریں کہ امام کے اس سیرت پہ عمل کریں اور اپنے وجود سے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کا اظہار کریں. امام جو ہے، امام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. وہ دور کے جو امام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارا، وہ ٹائم کے جو انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا،
اور پھر ان کی خلافت میں گزارا، اور پھر وہ ٹائم جو ان کی اپنی خلافت کا، مختلف دور ہیں، مختلف دوروں میں مختلف چیزیں ہیں کہ جو ہم اگر چاہیں تو اس میں سے بہت بڑا سبق لے سکتے ہیں۔ پہلی چیز کو یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ رسول خدا کے فرزند کہلائے جاتے تھے، جس پر تاریخ اور مورخین نے کچھ نے کوشش کی یا کسی دور میں اس چیز کو مٹانے کی کوشش کی کہ رسول خدا کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر کس طرح امام حسن کو اور امام حسین کو فرزند جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیات جو ہیں اس بات پر دلیل کرتی ہیں، خاص طور پہ جب آیہ مبائلہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے تعالوا ندعو ابناءنا، یعنی جب وہ کہا گیا تھا جو نصیری آئے تھے کہ جب انہوں نے مباہلہ کرنا تھا، مباہلہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جب وہ نہیں کر پائے فیصلہ جب وہ رسول خدا کے ساتھ، تو ان کا کہ کل آپ آئیں اور ہم ایک دوسرے پر جو ہے وہ لعن کریں گے، جو حد سچا ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، جو باقی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو ہے وہ تم بھی اپنے جو ہے وہ نفس کو لے کے جاؤ، اپنی خواتین کو لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنا اپنے اولاد کو لے کے جاؤ، تو وہاں پر اپنا کی جگہ پر رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر ان کو یہی کہا تھا کہ یہ میرے جو ہے وہ فرزند ہیں۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے اندر جو محبت کا اظہار رسول خدا کرتے تھے، کس طرح جو ہے وہ ان کو اپنے شانوں پر بٹھا کر لے کر جاتے تھے، یہ خود ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ رسول خدا رسول ہوتے ہوئے امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کس طرح ان کو اپنے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ شامل کرتے تھے۔ آج ہمارا کوئی ڈیزگنیشن دنیا میں ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں بیہیو کرتے یا ان کے ساتھ پیش نہیں آتے، جبکہ خاندان اہل بیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ وہیں پر جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک خراسان کا عالم تھا یحییٰ بن یعمر، اس کو جو ہے وہ قید کر کے لایا گیا حجاج ابن یوسف کے سامنے، اور اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ کہا گیا کہ تم جو ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ہے وہ بہت زیادہ مدح و ثنا کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ رسول کے فرزند ہیں، تو تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ سورہ انعام کی جو ہے وہ آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور حضرت نوح کے بارے میں جو تھی وہ، اور اس میں آگے بنایا کہ من ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، یعنی ان سب کو جو ہے وہ حضرت نوح کی ذریت میں شمار کیا گیا۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پوچھا کہ داؤد اور زکریا اور یحییٰ عیسیٰ کیا نوح کے فرزند ہیں؟ حجاج سے کہا اور کہا کہ عیسیٰ کیسے ان کے فرزند ہو سکتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے ان کے تو والد ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے وہ ذریت ہو گئے؟ تو پھر یہ کہا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کی والدہ جو تھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ ذریت میں سے تھیں، اسی لیے قرآن حضرت عیسیٰ کو بھی حضرت نوح کا فرزند قرار دے رہا ہے۔ جب یہ سنا تو پھر اس نے یہ بات کہا کہ یہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ ریزن ہے، لاجیکل دلیل ہے قرآن کی، تو اس کو رہا کر دو۔ اس طرح تاریخ میں اور بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اگنور کیا، امت نے اگنور کیا، لوگوں نے گروہوں نے اگنور کیا، امام حسن امام حسین کو نہیں پہچانے، صرف اہل بیت کے اور اس ولایت کے بغض کے چکر میں اپنے آپ کو اس خاندان کرم سے دور کر دیا۔ ہم خدا کا شکر ادا کریں گے، پروردگار نے ہمیں اس کریم خاندان سے جوڑا ہوا ہے، ہمیں سردار شباب سید الشباب الاہل الجنہ ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، تو آپ کے سامنے ہے کہ ہم پر تو خدا کا بڑا کرم ہے۔ اسی طرح امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں، اخلاق ہے کہ ان کا گھر میں اخلاق کیسا تھا، گھر کے اندر ان کا اخلاق، روایات میں آتا ہے کہ ایک برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت زہرا سلام علیہ بھی اسی برتن میں ہے، تو کہا مجھے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے والدہ وہ شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں اسی میں کھاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس لقمے کو میں لینا چاہوں اس پر آپ کی نگاہ ہو اور میں اس کو اٹھا لوں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔
تو والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی اخلاق دیکھیں کہ والدین کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ کتنا زبردست تھا۔ حتیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 47 ایئرز رہے امام حسن، دونوں بھائی آپس میں اتنا ٹائم گزارا، اور ایج میں دونوں کا بہت زیادہ فرق نہیں تھا، مگر دونوں کے اخلاق اور دونوں کی چیزوں میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، کہیں امام حسین علیہ السلام نے کوئی بات پہلے کی ہو یا امام حسن علیہ السلام کے بعد میں آگے بڑھے ہوں، کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ ویسے بھی اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد تھے، اور رسول خدا بھی یہی فرماتے تھے کہ امام حسن امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام میں ہوں چاہے وہ قعود میں ہوں۔ اسی لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کی، وہ صلح بھی بالکل ایسی تھی جیسے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا عاشورہ کے اندر۔ امام بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کب امت کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ڈرائیو کرانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے اپنے لیے جو ہے وہ درس لیں۔ امام کی زندگی میں اور جو اخلاق مختلف واقعات سے ہماری خدمت میں آتا ہے کہ وہاں پر امام جب چھوٹے بھی ہوتے تھے تو رسول خدا کی خدمت میں جاتے تھے، اور جو وہی نازل ہوتی تھی اسی کو آ کر جو ہے وہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ رات کو سنایا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمیں بھی ملتا ہے کہ بچپن میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے وہ اسلام کی اور دینی تعلیم دیں، اور ان کو حفظ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا کریں، چیزیں جاننے کے لیے موٹیویٹ کریں، اور جب وہ کچھ آ کر سنائیں تو ہمیں ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ظاہری زندگی میں بھی دیکھیں تو ہم سے اگر بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، تو ہم اس کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ بہرحال زندگی اتنی مصروف ہے، لائف جو ہے وہ بہت زیادہ دنیاوی اور مادیت میں اتنی گر گئی ہے، ہم بچوں کو اس طرح توجہ نہیں دیتے جس طرح خاندان حضرت اہل بیت دیا کرتے تھے، کہ بچے کو کس طرح پکارنا ہے۔ قرآن بھی جہاں پر فرزند کو پکارنے کی گفتگو کر رہا ہے، وہاں یا بنیا ہے۔ حضرت یعقوب جب حضرت یوسف کو پکارتے یا بنیا اے میرے فرزند عزیز۔ حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام وارد ہوتے ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو یہ جو ریلیشن ہے اس میں گفتگو بہت میٹر کرتی ہے۔ بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا، بچوں کے ساتھ سوال کرنا، بچوں کو کمپٹیشنز میں موٹیویٹ کرنا، جیسے آج کل ماہ رمضان ہے، مختلف جگہ کمپٹیشنز ہو رہی ہے، ہمیں ان کو موٹیویٹ کریں، بکس ریڈنگ ہے، مختلف ٹاپکس ہیں، وہاں پر امام حسن امام حسین کے درمیان میں بھی جو ہے وہ کمپٹیشن جاری ہوا کرتا تھا، اور پھر ان کو انعامات بھی جو ہے وہ دیے جاتے تھے، ہدیے بھی جو ہے وہ دیے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس اخلاق کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ اس طرح چلائیں۔ ایک حصہ امام کا جو ہے وہ بہیو دوسروں کے ساتھ کرنے کا ہے، کس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام دوسروں کے ساتھ اخلاق میں پیش آتے تھے، چاہے وہ علمی گفتگو ہو، چاہے وہ سامنے والا امام کو نہ بھی جانتا ہو، کس طرح امام جو ہے ان کے ساتھ امام کا دوسری مخلوقات کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ شخص کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس، امام ظاہراً کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی کہیں کھیت پر کھانا کھا رہے ہیں، دیکھا تو ایک جانور ہے، کتا جو ہے وہ امام کے پاس ہے، امام ایکنے والا خود کھا رہے ہیں، ایکنے والا جو ہے وہ اس کو کھلا رہے ہیں، اور اس شخص نے کہا کہ میں پتھر سے بھگاؤں اس جانور کو۔ امام نے مجھے منع کیا، کہا مولا یہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، اذیت کر رہا ہے، آپ کو کھانا نہیں؟ کہہ رہے نہیں، مجھے جو ہے وہ حیا آتی ہے کہ میں تو کھانا کھاؤں اور خدا کی کوئی مخلوق جو ہے وہ بھوکی ہو۔ یعنی ہمیں بھی یہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم دوسری مخلوقات کو بھی جو ہے وہ خیال رکھیں، اگر ہمارے آس پاس میں اگر کوئی ایسی سچویشن ہے۔ دوسری چیز امام کا بیہیویئر کسی علمی معاملے میں اس طرح کا امام کا بیہیو تھا۔ شخص جو ہے وہ آتا ہے مسجد میں، دیکھتا ہے کہ گروہ کے گروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگویں کر رہی ہیں۔ یقیناً ٹائم جو ہے وہ یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ابھی رسول خدا کے دنیا کے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے قرآن کی ایک آیت سے سوال پوچھا کہ یہ فلانی آیت میں شاہد اور مشہود کیا ہے؟ تو کسی نے کہا شاہد جو ہے وہ روزے جمعہ ہے، اور مشہود جو ہے وہ عید قربان ہے۔ کسی نے کہا کہ شاہد جو ہے وہ روزے جمعہ ہے، مشہود جو ہے وہ عرفہ ہے۔
लेकिन वहाँ देखा कि एक जवान बैठा हुआ है खूबसूरत, और वो हसन इब्न अली हैं। उनके पास गया, उनसे पूछा कि शाहिद और मशहूद क्या है? तो उन्होंने कहा शाहिद जो है वो रसूल खुदा की ज़ात है, और मशहूद जो है वो रोज़े क़यामत है, यानी क़यामत का दिन है। तो कहा कि आप इस पर कोई दलील बताएँ। तो उन्होंने जो है वो कुरान की आयत बयान की कि जिसमें बयान हुआ कि नबी जो हैं वो आपकी तरफ शाहिद और मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजे गए हैं, और वो जो दिन होगा जिसमें सारे लोगों को जमा किया जाएगा, वो दिन मशहूद होगा। कुरान ही से, कुरान की तफसीर करके बताई, कुरान ही से जो है वो जवाब दे रहे हैं। बचपन का वाक़या है, आप बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा। ये अखलाक हमें हमें रिपीट करना होता है, हम जानते हैं बहुत सारी बातें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, कि अगर हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या कोई हमसे है, और ख़ास तौर पे ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक शख्स वुज़ू करता है, वुज़ू सही नहीं करता। इमाम हसन, इमाम हुसैन जो हैं वो छोटे हैं, तो उस शख्स को आप किस तरह बता रहे हैं कि खुद वुज़ू कर रहे हैं, और उससे शख्स से कहा कि आप देखें कि हमें से कौन वुज़ू सही कर रहा है। जब उसको देखा तो अपनी गलती की तरफ जो है वो तवज्जो की कि शायद उन्हीं से गलती जो हो रही थी। हमारे यहाँ यंगस्टर अगर आज कुछ जानते हैं या बेहतर जानते हैं या कोई चीज़ उनको पता है, उनके ज़माने की है, तो उनका बिहेवियर अपने बड़ों से कैसा है, चाहे अपनी फैमिली में हो, चाहे कहीं और हो। उनको चाहिए कि वो अदब, एहतराम और इखलाक के ज़रिए से कहीं इस तरह ना कहें कि आपको क्या पता, आपको नहीं आता, आप गलत करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं। वो इखलाक बहुत इम्पोर्टेंट है। माशरे में गुफ्तगू करना इंसान जो है वो अपनी ज़बान से पहचान रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है, छुपा हुआ। इखलाक इंसान की ज़बान से बाहर आता है। तो हमारा बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ पर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से जो है वो सवाल जब पूछा जाता है कि हिफ्ज़-ए-दीन यानी मुरव्वत क्या है? जवान मर्दी या आप उसको कह लें बावक़ार होना क्या है? तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हिफ्ज़-ए-दीन, दीन की हिफाज़त करना असल में जवान मर्दी है। तो हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम अपनी ज़िंदगी में दीन की कितनी हिफाज़त करते हैं, और कितना हम दीन के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, कितना हम दीन के लिए जो है वो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। यकीनन आपका ये काम, और बहरहाल जो आजकल हालात हैं, वायरस की सिचुएशन है, पार्शियली लॉकडाउन है, बहरहाल प्रोग्राम सेंटर्स में नहीं हो रहे हैं, जश्न वैसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक कोशिश हर शख्स कर रहा है, हर सेंटर कोशिश कर रहा है अपने पार्ट को प्ले करे, रोल को प्ले करे। वो शख्स जो मैनेजमेंट है, चाहती है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हों, अच्छे से अच्छे स्कॉलर्स को लेकर आएँ और आप तक पहुँचाएँ, चाहे फासले जितने भी ज़्यादा हों। और स्कॉलर्स भी बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एट अ टाइम पे जो है वो कई जगह जो है वो दर्स देने पड़ जाते हैं। पहले तो जश्न एक ही जगह पढ़ता था आदमी, किसी एक जगह होता था। अभी जो है वो एक ही दिन में कई-कई जश्न जो है वो पढ़ रहे हैं। तो आप इस कीमत को, इस चीज़ को एहसास करें कि बहरहाल दीन के लिए हमें अपना रोल जो है वो प्ले करना है, और जितनी भी हम कोशिश करें वो कम ही है, जितना आइमा अलैहिस्सलाम ने ज़हमतें की हैं, जो मुश्किलात देखी हमने उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं देखी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को जो मुश्किल थी, जो उस ज़माने में, वो लोगों से बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा इमाम को जो है वो मुश्किलात के अंदर रखा। इमाम को जो है वो अ, ऐसे हालात आ गए कि इमाम तन्हा हो गए, इमाम अकेले हो गए, और इमाम जो है वो उसी हालत के अंदर जो है वो इमाम जो है वो शहादत भी पा लेते हैं, क्योंकि इमाम को तन्हा छोड़ दिया। तो उसमें वो फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन-सी वजूहात थी कि जिन्होंने इमाम को इस ज़माने में, इस हालत में पहुँचा दिया। वो मशहूर वाक़या कि शख्स इमाम की खिदमत में आता है और इमाम से जो है वो पूछता है, बल्कि इमाम को जानता है, बस वो इमाम हसन है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है, और इमाम को बुरा-भला बोलना शुरू कर देता है। इमाम जब उसकी बात ख़त्म करते हैं, तो अब इमाम का बिहेवियर देखें। इमाम कहते हैं, मुसाफ़िर लगते हो, खाना चाहिए तो मैं तुम्हें खाना देता हूँ, लिबास चाहिए तो मैं तुम्हें लिबास देता हूँ, रहने की जगह चाहिए तो तुम्हें रहने की जगह। जब वो इस इख़लाक़ को, इस बिहेवियर को जब देखता है, तो फ़ौरन इमाम से माज़रत करता है और इमाम को पहचान जाता है। तो ये क्यों था? ऐसा क्या था उस ज़माने के अंदर? वो उसमें जो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट थी वो प्रोपेगेंडा था। यानी उस वक़्त जो अमीर शाम ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उसने बहुत ज़्यादा इमाम को तकलीफ़ पहुँचाई और इमाम को तन्हा कर दिया। उस वक़्त तन्हा सरदार हो गए इमाम,
کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں سیریلز اور موویز بھی بنائی گئی کہ کس طرح امام کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، کس چیز نے اس میں ایک فیکٹر پروپوگنڈے کا تھا، دوسرا فیکٹر لوگوں کی طرف سے دنیا پرستی تھی، دنیا کی طرف، مادیت کی طرف، ڈیزگنیشنز کی طرف، پوسٹ کی طرف۔ ہم ہدف کو بھول جاتے ہیں بعض اوقات، ہمارا مقصد کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، ہم سٹک ہو جاتے ہیں ان ہم جو راستہ ہمیں منزل پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، ہم بعض اوقات اس راستے کو منزل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی ڈیزگنیشن، کوئی پوسٹ اگر دی جاتی ہے کسی کام کے لیے، خاص طور پہ دینی کاموں کے لیے، تو ہم بعض اوقات اسی کو مقصد سمجھ لیتے ہیں، اسی کو ہدف سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ ہدف نہیں ہوتا۔ ہدف تو اس میسج کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس اگر وہ میسج آگے نہیں بڑھ رہا تو پھر کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا۔ اصل وہ پیغام آگے بڑھنا چاہیے، چاہے میں کروں، چاہے کوئی اور کرے، چاہے میرے بعد کوئی اور کرے، اصل تو وہ فلورش کرنا اس سسٹم کو ہے۔ امام کے دور کے اندر بھی یہی ایک بہت بڑا پرابلم تھا کہ لوگوں کو پوسٹ کی لالچ دی، دنیا کی لالچ دی، پیسہ دیا گیا، جاسوسوں کے ذریعے سے خریدا گیا، جان کا خوف دیا گیا۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے امام اکیلے رہ گئے، امام تنہا رہ گئے، اور پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں جو بھی میڈیا یوز ہوتا تھا اس پہ کام ہوا۔ آج بھی پروپیگنڈا ہے، آج بھی میڈیا کا دور ہے، آج میڈیا یہی سب میڈیا ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، اسی کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی، اسی کے نیگیٹو اسپیکٹ۔ اگر ہم اس کو صحیح یوز نہیں کریں تو یقیناً یہ نقصان دہ ہوگا، اگر ہم اس کو صحیح پیغام اہل بیت کا پہنچائیں تو پازیٹیو یوز ہوگا۔ لیکن اگر ہم دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں اور دنیا میں ہونے والے ریومرز اور کانسپریسی اور ایک دوسرے کے خلاف اور صحیح بات کو واضح کیے بغیر چیزوں کو فارورڈ کرنا، چیزوں کو میسج کو ادھر سے ادھر پھیلانا، اب یہ ظاہر ہے ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہے، ہم خود اس کا شکار ہو جائیں گے۔ امام حسن کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اخلاق کو صحیح کریں، اپنے ماہ رمضان ہے اپنے وجود کو پاک کریں، خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں، شب میں دعائیں پڑھیں، مناجات پڑھیں جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، دعائے ابو حمزہ پڑھیں، اپنے وجود کی وسعت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، اور خدا کا فضل و کرم کتنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہم نے ماہ رمضان میں اپنے وجود کو کتنا پاک کیا، کتنی تبدیلی لے کر آیا، کتنا مجھے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، مجھے کس طرح ان ساعتوں کو، ان گھنٹوں کو، ان راتوں کو جو ہے وہ اویل کرنا ہے۔ سب چیز نعمت ہے، سانس لینا نعمت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، سونا تک جہاں عبادت ہو تو وہاں عبادت کرنا کتنی عبادت ہوگی۔ ہمیں توفیق طلب کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہمارے ہاتھ خالی ہوں، اور اگر ہمارے ہاتھ خالی ہوئے تو ہمارا وقت کا امام بھی کہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا نہ ہو، تنہا نہ رہ جائے، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں اور ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ ہماری طرف نگاہیں کر رہا ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم امام حسن کی زندگی میں اس اسپیکٹ کو نکالیں کہ وہ فیکٹرز کیوں اتنے اسٹرانگ ہو گئے، کیوں دشمن اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ امام جو ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں، بہرحال کچھ حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ امام حسن بہت سارے زندگی کے ہمارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ امام کی بہت ساری حدیثیں ہیں، خود امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خداوند متعال نے انسان کو خامخواہ یا بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں اس کو بنایا، خدا نے جو ہے وہ تمہیں آزاد بنایا ہے، تمہیں ایسا نہیں کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا، تمہاری زندگی کے ہر ایک وقت کو اور معین کیا ہے پروردگار نے، تمہاری ایک ایک چیز جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہی ہے، یعنی لسٹ کی جا رہی ہے، اور وہ جو بھی تمہاری ضروریات ہیں اور ہر تمہارا رزق جو ہے اس کو بھی تمہارے لیے جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے، اور تمہاری موقعیت جو بھی تمہاری جگہ ہے، تمہاری منزلت ہے، تمہارا شعور ہے، اور جو تمہارا درد ہے وہ سب جو ہے وہ شناخت ہے، اس کو تم نے پہچاننا ہے۔ تو امام بہرحال ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، ہر کسی جو بھی خداوند متعال کی اطاعت کرے گا، عبادت اور اطاعت کرے گا، خدا دوسری چیزوں کو
اس کا متی قرار دے دے گا. یعنی جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنائے گا، اب بنائے گا، خدا باقی ساری چیزوں کو اس کا اب بنا دے گا، اس کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے وہ کر دے گا. اور خدا فرماتا بھی ہے میں نے جو ہے وہ دنیا کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، ایک اور حدیث میں ہے، مگر تمہیں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ خلق کیا ہے. تو میں بہرحال امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ حُبَّنَا لَيُسَاقِطُ الذُّنُوبَ مِنْ بَنِي آدم كَمَا يُسَاقِطُ الرِّيحُ الْوَرْقَ مِنَ الشَّجَرِ. امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت اور جو دوستی ہے، یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے، ان کی جو محبت اور دوستی ہے وہ گناہوں کو گرا دیتی ہے، گناہوں کو چھاڑ دیتی ہے نام اعمال میں سے، جیسے کہ ایک تیز ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے. تو یہ محبت ہے. لیکن اس کا مطلب، محبت کا مطلب کیا ہے، مودت کا مطلب کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو ہمیں انہوں نے کہے ہیں، ہم ان کو فالو کریں کہ جن سے وہ راضی ہیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے تو کہوں کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور سارے وہ کام کروں جو امام کے دشمن کرتے تھے، جو یزید کرتا تھا، جو ابن زیاد کرتا تھا خدا نہ خواستہ. یا اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں، ضروری نہیں ہے مثلا میں واجبات کو ترک، میں محرمات کا خیال نہ کروں، میں جو ہوں وہ کسی کا دل دکھاؤں، میں صلہ رحمی نہ کروں، میں والدین کا احترام نہ کروں، میں جو ہے وہ کم تولوں، میں جھوٹ بولوں، میں غیبت کروں، یہ سارے کام میں کروں اور پھر میں کہوں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں، مگر وہ میرے دل سے واقف نہیں. تو یقیناً ہم جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سچی محبت کرتے ہیں. لیکن انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے انسان سے خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو. لیکن اصل اساس اگر صحیح محبت اور اطاعت کی جستجو ہے تو ہمارے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں، ہماری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں اور ہم صحیح راستے پر جو ہے وہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور ہم مزید جو ہے وہ اسی پر گامزن ہو سکتے ہیں. تو ہم اپنے وجود سے دیکھیں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں. انسان خطا ہو جائے، خدا کہتا ہے توبہ کرو، استغفار کرو. جیسے شخص امام حسن کی خدمت میں آتا ہے، ہوتا ہے کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا گناہ کرو، ایسی جگہ پہ کرو جہاں تمہیں خدا نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہ پہ کرو کہ جو خدا کی حکومت نہ ہو، جہاں پر خدا کی حکومت نہ ہو، ایسی جگہ پہ کرو جو خدا کی جگہ نہ ہو. تو کیسے آدمی ایسی جگہ پہ، کون سی جگہ ہے؟ لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار نہیں ہے، تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ حاضر ہے، جہاں دیکھو وجہ اللہ ہے، ہر جگہ دیکھو، ادھر دیکھو، بائیں دیکھو، دائیں دیکھو، ہر جگہ خداوند متعال کا وجود ہے. اس کا مطلب اہل بیت ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہرحال انسان کوشش کرے. اور ماہ رمضان ہمارے خطاؤں کو بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت میں ایک روزے سے افطار، ایک کھجور سے افطار کرا دینا انسان کا جو ہے وہ جہنم کی آتش کو جو ہے وہ بجھا دیتا ہے. انسان اگر جو ہے وہ اپنے زیر دست اپنے ماتحت لوگوں کو جو ہے وہ اگر ان کے اوپر اس مہینے میں گرفت کم رکھے، ہلکا ہاتھ رکھے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو آسانیاں پیدا کرے ان کے لیے. تو خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ پروردگار روز قیامت میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اسی طرح اگر ہم سجدوں کو طولانی کریں اس مہینے کے اندر تو ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ گر جائیں گے، ہمارا بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اگر ہم اپنے اخلاق کو اس مہینے میں اچھا کریں تو پروردگار ہمارے اس اخلاق اور ہمارے اعمال کی وجہ سے صراط مستقیم پر ہمارے پاؤں کو لرزنے نہیں دے گا. تو یہ اتنی بیسٹ اپرچونٹیز ہیں وہ اسی مہینے میں ہے، اسی بابرکت مہینے میں ہے، اسی باسعادت مہینے میں ہے کہ جس میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے. بہرحال ہم آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چل سکیں. امام سے توسل بھی کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یبن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا اللہ وقدمنا قبین جدہ حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما
جو بھی بیمار ہیں، خاص طور پہ بیماری میں مبتلا ہیں، اور بھی لوگ بیمار ہیں جنہوں نے کہا بھی ہے کہ وہ لوگ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کرم کے واسطے میں پروردگار ان سب بیماروں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ فائنینشلی پرابلم ہو گئی ہیں اس وائرس کی وجہ سے، لوگ بہت فائنینشیل ایشوز کا شکار ہیں، لوگ مشکلات کے اندر ہیں۔ پروردگار تجھے امام حسن کے اس کرم کا واسطہ، ان کے اس دسترخوان کا واسطہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلا رہتا تھا، اس کا واسطہ پروردگار سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کے دسترخوانوں کو جو ہے وہ پر فرما، سب کی مشکلات مالی کو اور خاص طور پر روحی کو، اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو اس مہینے اور خاص طور پہ امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں جو ہے وہ ان کو حل فرما۔ جلد سے جلد حرم اور جنت البقیع جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے بننے کی توفیق عطا فرما کہ ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ باقی بھی جو زائر امام ائمہ علیہ السلام کے حرم ہیں ان کو بھی جلد سے جلد جو ہے وہ کھلنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ جائیں اور ان جگہ زیارت کر سکیں، حج بیت اللہ کا جو ہے وہ ہم طواف کر سکیں، مدینہ میں رسول خدا کی زیارت کر سکیں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بہد محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد